313 کے آگے تھی ہزاروں کی سپاہ، دیکھتی تھی فتح لیکن مرد مومن کی نگاہ، موت کے ڈر سے تھے سب انجان اصحاب بدر، گلشن ایمان اصحاب بدر میری امت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، سن 2020 ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے مختلف موضوعات پر روزانہ بیانات چل رہے تھے۔ آج کا موضوع جنگ بدر اس لیے رکھا گیا ہے کہ جنگ بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا۔ جنگ بدر کا واقعہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے اس لیے کروایا ہے تاکہ بندوں کو بتلا دو کہ اگر کوئی بندہ کمزور بھی ہو، بھوکا بھی ہو، روزے کی حالت میں بھی ہو، لیکن اگر اس کا کامل یقین اللہ کی ذات پر ہو تو مٹھی بھر لوگ بھی ایک بہت بڑی جماعت کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس میں دونوں جماعتوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہو۔ جماعت میں اگر برابر کے لوگ موجود ہوتے اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوتی، فتح حاصل ہوتی، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی دونوں بھی مقابل میں برابر تھے اور دونوں نے بھی کامیابی، دونوں میں سے کسی ایک کو تو کامیابی ملنا ہی تھا، کامیابی مل چکی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ جو مٹھی بھر صحابہ کرام تھے وہ صرف 313 تھے، اور مد مقابل میں جو کفار تھے جن کے پاس 1000 سے زیادہ لوگ موجود تھے، اس کے باوجود بھی کامیابی اور فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس جو صحابہ کرام تھے وہ صرف 313 تھے، 2 گھوڑ سوار تھے، ایک حضرت زبیر اور ایک حضرت مقدار کے پاس، اور 8 تلواریں، 60 اونٹ اور 6 نیزہ تھے، 6 زرہ تھے۔ اور مد مقابل میں جو لوگ تھے ان کے پاس 1000 سے زائد لوگ موجود تھے، 300 گھوڑ سوار تھے اور تقریباً 700 تلواریں ان کے پاس موجود تھے۔ ادھر جو لوگ تھے ان کے پاس جو تلواریں تھیں صحابہ کرام کے پاس، وہ بھی زنگ آلود تھے، وہ بھی اتنے تیز نہیں تھے جو کہ مقابلہ کرنے کے لیے آسانی ہو سکیں، بلکہ وہ بھی بالکل گویا یوں سمجھیے کہ ناکارہ اور بالکل کام نہ آنے والے ہتھیار تھے۔ اور مد مقابل میں جو تھے ان کے پاس تیز تلواریں بھی تھے، ہتھیار بھی موجود تھے۔ یہ بھوکے تھے، وہ اچھی غذائیں استعمال کر کے تھے، ان کے پاس سواری بھی کم تھی، ان کے پاس سوار بھی زیادہ تھے، ان کے پاس طاقت بھی کم تھی بظاہر، ان کے پاس طاقت بھی بہت زیادہ تھی بظاہر، لیکن ان کے پاس اللہ کی طاقت تھی، ان کے پاس ان کے معبود جس کو وہ مانتے تھے ان کی طاقت تھی۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی کو ایک خط لکھا جس میں مسلمانوں کو ورغلایا ہے، جس میں مسلمانوں کے خلاف لکھا ہے اور جنگ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ کہا کہ اگر اس میں ہم کو کامیابی حاصل ہو جائے اس جنگ میں تو ہم تمہاری بیویوں کو اپنی خادمہ، اپنی باندی بنا کر رکھ لیں گے۔ بہرحال اس طریقے کے کئی خطوط مسلمانوں کو ملے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی چیز ہے جو اونچی پہاڑ پر کھڑی ہوئی ہے اور لوگوں کو اعلان کر رہی ہے کہ تمہارے اوپر مصیبتیں آنے والی ہیں۔ اور انہوں نے جب صبح اس خواب کو اپنے بھائی عباس ابن عبد المطلب کو سنایا تو وہ لوگوں میں چرچا ہوا۔ پھر جب یہ خواب ابو جہل تک پہنچا، ابو جہل نے عباس بن مطلب کو تلاش کرتے ہوئے صحن حرم میں پہنچا
اور وہاں جا کر یہ کہنے لگا کہ تمہاری بہن نے اس طریقے کے الفاظ کہے، اور خواب میں یہ دیکھا کہ 3 دن کے اندر ہم یعنی دشمنان اسلام ختم ہو جائیں گے۔ اس طریقے کے جو خواب دیکھے ہیں، اگر 3 دن کے اندر یہ خواب سچ نہ ہوا تو ہم ایک چمڑے کے اوپر لکھ کر خانہ کعبہ کے اوپر لگا دیں گے کہ ان صحابہ کرام کے مرد تو مرد، عورتیں بھی جھوٹ بولنے لگی ہیں۔ بہرحال اس طریقے کی باتیں جب ہوئی تھی تو عبد المطلب جب گھر پہنچے، ان کی بہن نے کہا، عاتکہ نے، کہ آپ نے اس خواب کو باہر کیوں بتایا ہے؟ آج یہ لوگ ہم عورتوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ تو ابو جہل عبد المطلب کو، عباس بن مطلب کو اس بات پر بہت غصہ آیا، اور وہ ابو جہل سے بات کرنے کے لیے جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ابو جہل بھاگنے لگا، دوڑنے لگا۔ تو عباس بن مطلب سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ مجھ سے ڈر کر بھاگ رہا ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ ان کو اطلاع ملی ہے کہ وہ ان کا جو قافلہ تھا، ان کے ساتھیوں کا یعنی دشمنان اسلام کا، وہ کسی کشمکش میں مبتلا ہو کر رہا۔ بہرحال ابو جہل وہاں سے نکلا اور اس قافلے کے قریب جانے لگا۔ وہاں پر لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور سب لوگوں نے مل کر اکٹھا یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمارے پاس وقت آ گیا ہے کہ ہم اسلام کا مقابلہ کریں گے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرنے کے لیے، ان سے جنگ کرنے کے لیے جب جانے کا ارادہ کیے تو سارے صحابہ کو جمع کیے۔ اس وقت صحابہ کی تعداد تھی ہی صرف 313۔ جب ان لوگوں کو بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو جمع کیا اور پھر پوچھا کہ بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر سے پوچھا، اس کے بعد حضرت عمر سے پوچھا، پھر اس کے بعد مقدار سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ تو ان صحابہ اکرام تو وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا جو حکم ہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہماری جان، ہماری مال، سب چیزیں آپ پر قربان ہیں۔ آپ کا اگر حکم ہو، اشارہ ہو تو ہم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا 4تھی مرتبہ کہ مجھے کوئی مشورہ دو کہ ہم کیا کریں۔ تو ایک صحابی جو سعد بن معاذ تھے، جو انصاری تھے، وہ کھڑے ہو کر سوچنے لگے کہ ہو سکتا اللہ کے نبی انصار سے پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جب گھر سے نکلے سارے اکٹھا جمع ہوئے اور جب جانے لگے تو راستے میں لوگ دیکھے اور یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ لوگ کس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں؟ کتنی تھوڑی جماعت تھی اور کتنے کم لوگ ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی موجود نہیں اور یہ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں بڑی جماعت سے، ان کو فتح کہاں سے حاصل ہوگی، کامیابی کہاں سے حاصل ہوگی؟ لوگ جب یہ کہنے لگے، ایک صحابی نے جس کے کان میں یہ بات پڑی کہ یہ مقابلہ کیسے کریں گے، تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، نہ تیغوں پر تیر پر تکیہ نہ ہمارا، نہ تیغوں پر تیر پر نہ خنجر پر تکیہ ہمارا، یعنی ہم ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتے، ہمارا تو بھروسہ ہے کالی کملی والے پر، ہم ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے بھروسے پہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھنے لگا تو راستے میں ان لوگوں نے ایک چرواہا ملا اور وہ چرواہا مرجع ذبیحہ کے مقام پر ملا۔ تو ان تمام صحابہ میں سے ایک صحابی تھے سلمہ بن سلامہ، وہ آگے بڑھے اور اس چرواہے سے کہنے لگے کہ تم جانتے نہیں کہ ہمارے ساتھ ایک نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے پاس آؤ، ان کو سلام کرو، ان سے بات کرو۔ وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں ان سے کیوں بات کروں، میں اس وقت ان کی بات پر یقین کروں گا اگر یہ بتا دے کہ میرے اس جانور میں، اس بکری کے اندر یا پھر اس اونٹ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، اگر یہ بتا دے تو پھر میں ان سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ تو سلمہ بن سلامہ کہنے لگے، ارے تم نے تو بہت چھوٹی بات پوچھی، یہ تو اللہ کے نبی کا ایک ادنا غلام بھی بتا دے سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیوں تم اس کو کشمکش میں ڈال رہے ہو، اس چرواہے کو چھوڑو، چلو ہم آگے بڑھیں گے۔ بعد میں اس چرواہے نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب آگے بڑھنے لگے، ان کے پاس جو کم سواری تھی، ہر سواری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابی کو متعین کیا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی
اپنے لیے ایک سوار کو متعین نہیں کیا، بلکہ اپنے ساتھ میں ابو لبابہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں تھے۔ راستے میں ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ اس سوار پر صرف آپ اکیلے سوار ہو کر جائیں اور ہم پیدل آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم اتنے طاقتور ہو، مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، اور کیا پھر تم مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتے ہو؟ ان دونوں باتوں کا مطلب یہ تھا کہ جتنے تم طاقتور ہیں اتنا میں بھی طاقتور ہوں، اور جتنے کمزور تم ہیں اتنا کمزور میں بھی ہوں، لہٰذا ہم تینوں ایک کے بعد دیگر باری باری سے اس سواری پر سوار ہوتے ہوئے چلیں گے۔ اور دوسری بات سخی سے مطلب یہ فرمایا کہ کیا تم نام اعمال میں صرف اپنے لیے ہی نیکیاں زیادہ لکھوانا چاہتے ہو؟ میں بھی نیک کام کرنا چاہتا ہوں اور اپنے نام اعمال میں اضافہ میں بھی کروانا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ قافلہ جب آگے بڑھا، بدر کے میدان میں جب یہ قافلہ پہنچا، وہ میدان بھی اللہ سے فریاد کرنے لگا، اے اللہ، یہ کون سے لوگ ہیں جو میرے دامن میں قدم رکھ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، اگر تو مجھے پہلے بتاتا تو نوح کی کشتی، نوح کا جو سیلاب میرے اوپر سے گزرا ہے، تھوڑا پانی میں بھی اپنے وطن میں جمع کر کے رکھتا، آج وہ ان لوگوں کے لیے کام آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، یہ لوگ روزے سے ہیں، ایک کھجور ان کے پاس ہوتا، صبح میں چوس کر اس کو سحری کرتے اور پھر شام میں اسی کو چوس کر افطار کرتے۔ اتنے لوگ، ایسے فاقہ کش لوگ میرے دامن میں آئے ہیں، اگر تو مجھے پہلے اطلاع دے دیتا تو ان آسمان سے گری ہوئی شبنم کے قطروں کو میں اپنے پیٹ میں جمع کر کے رکھتا، آج ان لوگوں کو میں کام میں لے آتا۔ وہ زمین بھی اللہ سے فریاد کرنے لگی، اے اللہ، آج کے دن سورج کی روشنی کو کم کر دے، سورج کی تپش کو، اس کی تمازت میں کمی کر دے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں، بظاہر دیکھنے میں ان کے پاس اتنی طاقت موجود نہیں ہے، اگر ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ وہ زمین اللہ سے فریاد کرنے لگی، لیکن اللہ نے بھی بتا دیا ہے، اے زمین، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان 313 قافلے میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کے انگلی کے اشارے سے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہوں، ایک ایسا قافلہ ہے، ایک ایسا آدمی ہے جس کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ایک ایسا آدمی موجود ہے اس قافلے میں جس کو دیکھ کر جانور بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ایک ایسا، اس قافلے میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کی جدائی سے درخت بھی رونے لگتے ہیں، اور جب وہ چلتا ہے تو آسمان کے بادل اس پر سایہ کرتے ہیں۔ اتنا عظیم مرتبت والا شخصیت اس میں موجود ہے۔ اے زمین، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں آسمان سے جبرائیل کو بھیجوں گا، فرشتوں کو بھیجوں گا ان کے ساتھ، اور یہ وہ فرشتے ان کے ساتھ رہیں گے اور مد مقابل لوگوں کا مقابلہ کریں گے۔ زمین، تم کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہ زمین خاموش ہو گئی، اور وہ زمین کیسی زمین تھی؟ زمین ریتیلی زمین تھی، جہاں پر پانی سے نکلنے کا کوئی تصور، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب آگے بڑھے، ایک جگہ پر خیمے کو رکائے اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ایک صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم یہاں رکنے کے بجائے تھوڑی دور اور آگے جائیں اور وہاں پر جا کر ہم قیام کریں، تاکہ آس پاس میں کوئی کنواں بھی اگر موجود ہو تو پانی پینے کے لیے ہمیں سہولت مل سکتی ہے۔ بہرحال رات کا وقت گزر گیا، لیکن اس رات کیسی رات تھی؟ یہ کون سی رات تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے پڑاؤ ڈالا، جہاں پر ہم نے خیمے گاڑے ہیں، وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد کی جگہ بھی بنائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اور اللہ نمازیں پڑھنے لگے، اللہ کے سامنے سجدے میں گئے اور یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھنے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ، میں یہ نہیں مانگتا دعا میں یہ نہیں کہتا کہ تو ان لوگوں کا ساتھی ہو جا، تو ان لوگوں کی مدد کر، ان لوگوں کی جان کی حفاظت کر اور ان لوگوں کے گھروں کی حفاظت کر۔ اے اللہ، میں تجھ سے یہ دعا نہیں مانگتا، لیکن میں یہ دعا ضرور مانگوں گا کہ یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں، کافی محنتوں کے بعد، کافی عرصے کے بعد اتنی جماعت کو میں نے تیار کیا ہے، اگر یہ جماعت ختم ہو جائے گی، قیامت تک کوئی آدمی تیرا نام لینے والا نہیں بن سکتا۔ اے اللہ، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے ذریعے سے ایمان کو سلامت رکھ اور ان لوگوں کو محفوظ رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ، تاکہ ان کے ذریعے سے ایمان آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی تھی، ان کی جان کی حفاظت کی دعا نہیں مانگی تھی، بلکہ ان کے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگی تھی۔ ایک جنگ بھی کیسی عجیب جنگ تھی،
کہ جب مقابلے کے لیے لوگ تیار ہوئے، صبح کا وقت ہوا، آگے بڑھے، اور پھر جب جنگ کے لیے آگے گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا کہ آپ کی طرف سے کوئی 3 بہادر آدمی ہمارے قریب میں آئے۔ ادھر تو بہت سارے بہادر لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، 1000 سے زائد تھے، ادھر تو مٹھی بھر لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ان 3 لوگوں کو آگے بھیجا۔ ایک حضرت حارث تھے، دوسرے حضرت معاذ اور تیسرے حضرت معوذ۔ ان تینوں کو اللہ کے نبی نے آگے بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور کفار جو مقابل میں ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ جب یہ 3 آگے بڑھے تو ادھر سے ایک پیغام یہ ملا ہے کہ نہیں تم کون سے قافلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو فرمایا ہم قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں ہم تم سے مقابلہ نہیں، انصار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، دوسرے آدمی کو بھیجو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان تینوں کو بھیجا۔ جب یہ 3 وہاں گئے اور وہاں جا کر شیبہ، عتبہ، ولید ان تینوں سے مقابلہ کیا۔ جب دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے اتنا مقابلہ کیا کہ ان کے 70 لوگ مارے گئے ہیں، ان لوگوں سے مقابلہ کیا، اور عتبہ نے بھی بہت مقابلہ کیا، بہترین انداز میں مقابلہ کیا، لیکن حضرت حمزہ بھی مقابلہ کیا، اور حضرت عبیدہ جو تھے وہ کافی بوڑھے تھے، ان کے پیر پر جب مار لگا، دشمن کی تلوار لگی تو ان کے پیر سے گودا باہر نکلنے لگا۔ وہ اپنے پیر کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میرے پاس اب اتنی طاقت نہیں کہ میں دشمن سے مقابلہ کر سکوں، میرے پیر کٹ چکا ہے، اس سے گودا باہر نکل آ رہا ہے، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس حال میں اگر میں شہید ہو گیا تو کیا اللہ کے پاس میرا مقام شہداء میں ہوگا، جنت میں میرا مقام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام کو گواہ بناتے ہوئے، اے صحابہ کرام تم گواہ رہو، اللہ نے ان کی مغفرت بھی فرما دی ہے، اللہ نے ان کو جنت بھی دے دی ہے اور ان کا مقام شہداء میں شمار کیا ہے۔ اس کے بعد یہ مقابلہ آگے چلتا گیا، کافی مقابلہ ہوا، لیکن ان لوگوں میں جو سب سے زیادہ مقابلہ کرنے والے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے عبد الرحمن ابن عوف آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 2 بچے آگے بڑھے اور ابو جہل جو اونٹ پر یا کسی سواری پر سوار تھا، اتنے چھوٹے بچے تھے کہ اس کے گردن تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان لوگوں نے اس سواری کے پیر کو زخم کیا، اس کے پیر پر تلوار کو مارا۔ جب ابو جہل نیچے گرا، اتنے کمزور تھے کہ اس کے گردن پر تلوار تو نہیں پھیر سکتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ میں آگے بڑھا اور پھر ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ یہ 2 بچے بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے ابو جہل کو ختم کر دیا ہے۔ بہرحال یہ جنگ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملتے رہی، وہ آپ سجدہ ریز تھے، یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے رہے اور پھر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ بالآخر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو بلا کر مقابلہ کرنے کے بجائے ایک ساتھ پورے مل کر 1000 کا قافلہ 313 پر حملہ کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خیمے سے باہر نکلے اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرجوش انداز میں دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے لگے، اور جتنے لوگ بھی مقابلہ کر رہے تھے اس میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بہرحال یہ مقابلہ ہوا، 70 آدمی ان کے مارے گئے اور 70 آدمی ان کے آدمیوں کو گرفتار کر دیا گیا۔ بالآخر وہ لوگ دم دبا کر بھاگے اور کامیابی اور فتح جو حاصل ہوئی مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ لیکن یہ جنگ بھی کتنی عجیب تھی کہ دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جو لوگ گئے تھے صرف 313 لوگ تھے۔ ان 313 میں بھی کیسے لوگ تھے؟ ایک طرف باپ تھا تو دوسری طرف بیٹا تھا، ادھر عتبہ بن ربیعہ تھا، ادھر بیٹا ابو حذیفہ تھا، ادھر چچا تھا عباس بن عبد المطلب تو ادھر علی بن عبد المطلب تھا، ادھر باپ تھا عبید بن جراح اور ادھر تھا ابو عبیدہ، اور ادھر عزیر بن عمیر تھا اور ادھر بیٹا تھا مصعب بن عمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور پھر ادھر مامو تھا عاص بن ہشام اور ادھر بھانجا تھا عمر ابن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دشمنوں کے ساتھ عبید بن حارث تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عباس بن عبد المطلب تھا، دونوں بھائی تھے، دشمن کی طرف بھائی تھا، ادھر اللہ کے نبی کے ساتھ بھی بھائی تھا، ادھر ولید بن عتبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھائی، ابو حذیفہ بن عتبہ تھا، ادھر دشمنوں کی طرف عبد الرحمن بن ابی بکر تھا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر تھے۔ یہ کیسا مقابلہ تھا کہ ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ بعد میں عبد الرحمن بن ابی بکر نے اسلام قبول کیا تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے ابا جان، جب دشمنوں کی طرف سے میں آیا تھا تلوار لے کر، آپ تو اللہ کے نبی کی طرف سے آئے تھے، میرے تلوار کے نیچے آپ کی گردن تھی، میں چاہا تو آپ کو ختم کر سکتا تھا، لیکن باپ کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے ختم نہیں کیا۔ اسی وقت حضرت ابو بکر نے فرمایا، میرا ایمان یہ کہتا ہے اگر تم میری تلوار کے نیچے ہوتے تو میں یہ نہیں سوچتا کہ میری تلوار کے نیچے بیٹا ہے، بلکہ میں یہ سوچتا تھا کہ میری تلوار کے نیچے اسلام کا دشمن ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ اسلام کی طاقت تھی، اسی طاقت کی بنیاد پر جنگ جیتی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آگے بڑھو اور مقابلہ کرو۔ صحابہ کرام کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کس سے اشارہ کر رہے تھے اور کس کو کہہ رہے تھے مقابلہ کرنے کے لیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے ساتھ جبرائیل امین تھے اور جبرائیل نے اپنی سواری سے کہا کہ تم آگے بڑھو اور مقابلہ کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ کے اندر کمزور حالت میں بھی فتح حاصل ہوئی، وہ اس لیے حاصل ہوئی کہ اللہ کی ذات پر امید تھی، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی، ایمان کی طاقت تھی، اسلام کی محبت اپنے دل میں تھی، اپنے مال کی فکر نہ تھی، اپنے جان کی بھی فکر نہ تھی، اپنے گھر چھوڑ آئے ہوئے اولاد کی بھی فکر نہ تھی، بلکہ ان کے اندر اسلام کی فکر تھی، اور اسی اسلام کی فکر میں ان کو فتح حاصل ہوئی۔ اور جب 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواح اور زید ابن حارث ان دونوں سے کہا کہ تم جاؤ اور مکے میں جا کر اطلاع دے دو کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہے، اور اب وہ قافلہ مسلمانوں کا واپس آ رہا ہے۔ ان پورے مسلمانوں کے 313 میں سے صرف 13 شہید ہوئے تھے، 12 جنگ کے درمیان اور ایک راستے میں شہید ہوئے تھے، باقی 300 قافلوں کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ جب یہ دونوں عبداللہ ابن رواحہ اور زید ابن حارث مدینہ پہنچے اور جا کر لوگوں کو پیغام پہنچانے لگے، وہ منافق لوگ جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن دل میں اسلام کی مخالفت رکھتے تھے، وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کمزور تھے، ان کے پاس طاقت بھی موجود نہیں تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، سواری بھی نہیں تھی، ہتھیار بھی نہیں تھا، اور یہ لوگ مقابلہ کیے ہیں ان لوگوں سے جن کے پاس ہتھیار بھی موجود، طاقت بھی موجود، سواری بھی موجود، اسلحہ بھی موجود، اور پھر ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ہم نے یہ بات کو نہیں مان سکتے۔ اور پھر دوسری دلیل انہوں نے یہ دیا ہے کہ زید بن حارث جس سواری پر سوار ہو کر آئے ہیں یہ تو اللہ کے نبی کی سواری تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی وہیں پر ختم ہو گئے، شہید ہو گئے ہیں، اور پھر زید بن حارث ہم کو تسلی دینے کے لیے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ لیکن زید بن حارث نے اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ معزز ناظرین، جیسے ہی ان باتوں کو سننا تھا، گھروں میں عورتیں خوشی کے ساتھ جھومنے لگی، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو وہ جس وقت انہوں نے اشعار کہے تھے وہی اشعار کو تیار کیا، اور پھر گھروں کی چھتوں پر پہنچ کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ نعرے انہوں نے لگائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے لگے۔ جنگ کے دوران میں ابو جہل یہ کہنے لگا کہ جب وہ مقابلے سے بالکل عاجز ہو چکا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دو، لا عز ولا عز لکم، آج تم مقابلہ کس سے کرو گے؟ ہمارے پاس اللہ کی طاقت موجود ہے۔ یعنی ان کا بھگوان جو عزا جس کو وہ مانتے تھے اس کی طاقت ان کو اپنے لیے سمجھتے تھے، اور وہ کہنے لگے اگر تمہارے پاس بھی عزا کی طاقت ہے تو ہمارے پاس آؤ اور ہم سے مقابلہ کرو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم بھی پہاڑ کے اونچائی پر کھڑے ہو جاؤ اور جا کر کہنے لگو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد موجود نہیں ہے۔ یہی وہ بات تھی کہ اللہ کی مدد موجود ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی اور فتح حاصل ہوئی۔ جب 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً
22 رمضان کو مدینہ میں تشریف لے آئے تھے. سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہونے لگے. گھروں میں عورتیں خوشی سے جھوم اٹھی. یہ واقعہ رمضان المبارک میں اللہ نے پیش لا کر یہ بتلا دیا ہے کہ دیکھو اگر تم روزے کی حالت میں بھی ہو, کمزور بھی ہو, تمہارے پیٹ سے لگ جا رہے ہو, ایک کھجور کو چوس کر سحری اور اسی کو چوس کر افطار بھی کرنے والے ہو, تمہارے پاس ظاہر میں کوئی طاقت موجود نہ ہو, لیکن یاد رکھو اگر اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ موجود ہو تو پھر تم کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. یہی رمضان المبارک کا پیغام بھی قیامت تک کے آنے والی امت کو دے دیا ہے کہ تم رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے اپنے اندر وہ ایمان, وہ تقوی پیدا کرو کہ تم اپنی زندگی میں ہزاروں طاقتیں تم کو نقصان پہنچانے کے لیے آ جائیں لیکن ایمان اتنا مضبوط ہو کہ تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے. لیکن آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اپنا مالک, اپنا رازق, اپنا خالق, کمپنی کے باس کو مانتے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کو کوئی نقصان پہنچانے والا ہے, ہمارے گھر میں تکلیف آئیں گی, فاقہ کشی آئیں گی تو ان کمپنی کے باس سے آئیں گی, اللہ کی ذات سے نہیں آئے گی. ہمارے گھر میں اگر خوشحالی آئیں گی ان علاقے کے رہنماؤں سے آئیں گی, سیاسی لیڈروں سے آئیں گی, اور اس لوگوں کے جو ہمدردی کے دعوے کرتے ہیں ان لوگوں سے آئیں گے, لیکن اللہ کی ذات سے نہیں آئیں گی. ایسا یقین ہمارے دل میں ہے. اس کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ پریشان حال ہے. صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات سے اپنے یقین کو ختم کر دیا ہے. جنگ بدر کا یہی پیغام تھا کہ اپنے اندر ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ظاہر میں تمہارے پاس صرف 313 ہو لیکن اللہ کی طاقت بھی تمہارے ساتھ موجود ہے. ظاہر میں تمہارے پاس گھوڑا موجود نہ ہو, سواری موجود نہ ہو, لیکن اللہ کی سواری تمہارے ساتھ موجود ہے. ایمان مضبوط ہے, طاقت مضبوط ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اس جنگ بدر کے واقعے کو سن کر صرف اپنے کانوں کی لذت نہ سمجھے, اس واقعے کو سن کر صرف نظر انداز نہ کر دے اور پھر صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ایک واقعہ تھا جو ہزاروں سال پہلے ہو چکا تھا, رمضان المبارک میں جمعہ کے دن ہوا تھا, اس سے ہم کو کیا لینا دینا. یہ تاریخ کو پڑھنا, تاریخ کو سننا اور سمجھنا اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لانا یہ مسلمانوں کا اصل مقصد ہونا چاہیے. اس واقعے سے سبق کیا ملنا چاہیے, اللہ کے نبی نے کیا پیغام دیا ہے وہ ہم کو سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا وہی پیغام آج ہمارے پاس موجود ہے. وہی روزہ, وہی سحر, وہی افطار ہمارے پاس موجود ہے. ان لوگوں نے ایک کھجور کو چوسا تھا, آج ہم ہزاروں کھجوریں کھا لیتے ہیں لیکن کوئی طاقت ہمارے اندر نہیں آتی ہے. سحری میں بھی ہم کوئی کھانے میں کسر نہ چھوڑتے, افطار میں بھی اچھے لوازمات کو ہم استعمال کرتے, لیکن ایمان کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ان حکومتوں کے ماتحت بنے ہوئے ہیں, ان لوگوں کے غلام بنے ہوئے ہیں, ان لوگوں کے ماتحتی میں اپنی زندگی کو گزارنے پر مجبور بن چکے ہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان کبھی ایسا ایمان لوگوں تک پیش نہیں کر سکے جیسا ایمان پیش کرنا چاہیے تھا. ان 313 نے ایمان کی طاقت کو 1000 لوگوں میں پیش کیا ہے. آج ہمارے ساتھ بھی وہی طاقت موجود ہے لیکن ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے اس لیے عاجز ہو چکے ہیں کہ اتنے طاقتور ایمان ہمارے پاس بھی موجود نہیں. معزز ناظرین, ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہو کہ ہمارے ساتھ رہنے والے, ہمارے دوست احباب جو اسلام سے ناواقفیت رکھتے ہیں, صرف اسی طاقت کو دیکھ کر وہ اسلام داخل کرنے والے ہو جائیں. ایسا ایمان ہم کو پیدا کرنا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ایمان کو مضبوط کرنے اور اس میں قوت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مکمل کامل ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نے ایمان والے کو جو انعامات دیے ہیں اس انعامات سے اللہ ہم سب کو حاصل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.